ونستغفره ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو يخطب يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وفي شهركم هذا. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایسے سچے اور پیارے دین کا متبع اور پیروکار بنایا ہے جس کی اساسی اور بنیادی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم اور رہنمائی اور بات اور حکم یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. انسانیت کی تکریم اور انسانیت کا احترام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کر دیا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں اس بات کو واضح طور سے بیان کر دیا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں واضح کیا ہے کہ یہ انسان جو ہے معصوم عن الخطا نہیں ہوتا ہے. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ہر بنو آدم سے غلطی ہوتی ہے. غلطی کرنے والوں میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کر لیں. بعض حدیثوں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر تم سے گناہ نہ ہو، اگر تم سے غلطیاں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تم سب کو برباد کر دے گا اور ایک ایسی قوم کو لائے گا
جن سے غلطیاں ہوں گی اور وہ اللہ سے توبہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہم غلطی نہ کریں، ہم سے خطائیں نہ ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہوتا تو رب العزت ہمیں بھی فرشتے بنا دیتا، ہم سے گناہ ہی نہیں ہوتے، ہم سے غلطیاں ہی نہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے روئیں، ہم اللہ تعالیٰ سے گر گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، میرے بھائیوں سبھی کو معلوم ہے، اللہ افرح بتوبۃ العبد، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال دی، مگر میرا توبہ موضوع نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ انسان سارے کے سارے ان سے غلطی ہوتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں موجود سارے انسانوں کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں انسان اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے تو یہ دعویٰ باطل اور جھوٹا ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک، چاہے وہ حرم مکی میں رہنے والے ہوں اور چاہے وہ حرم مدنی میں رہنے والے ہوں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں اور سب سے گناہ ہوتا ہے۔ علماء سے لے کر ائمہ تک، ائمہ سے لے کر مقتدیوں تک، امیر سے لے کے رعایا تک، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، مالدار سے لے کے غریب، مرد سے لے کر عورت، ہر ایک سے گناہ ہونا ہی ہونا ہے اور سب کے اندر کمیاں ہوتی ہیں۔ ہم یہ چیز انبیاء کرام کے بارے میں صرف جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ رب العزت نے ان کو معصوم عن الخطا بنایا ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتے میرے بھائی۔ اب جب غلطی ہونی ہے، سب کے اندر کمیاں رہنی ہے، سب سے کوتاہیاں ہونی ہے، میں ہوں کہ آپ ہوں، آپ کا رشتہ دار ہو کہ آپ کا پڑوسی ہو، ایک شوہر ہو کہ اس کی بیوی ہو، ماں ہو کہ اولاد ہو، اولاد ہو کہ والدین ہو، رشتہ دار ہو، میرے بھائیوں جب سب سے غلطی ہوتی ہے تو ان سب سے غلطیوں کے تعلق سے اسلام نے ہم عوام الناس کو، ہم عام مسلمانوں کو یہ رہنمائی کی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے غلطی کے تعلق سے دو اقدام کریں، دو کام کریں۔ پہلا کام، اس بھائی کی اصلاح کی کوشش کریں، اس تک پہنچیں، اس کو بتائیں، اس کو سمجھائیں کہ میرے بھائی آپ جو یہ کام کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے، ایسا مت کیجیے، یہ غلط ہے۔ اس کا بھی اصول کیا ہے، اس کا بھی ضابطہ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی گائیڈ لائنز کیا ہے کہ تنہائی میں خاموشی کے ساتھ اس کو بتائیے، چپکے سے جا کر کے اس کو بتائیے۔ اگر آپ کے بتانے سے اس نے اپنی اصلاح کر لی تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ آپ کا مقصد حل ہو گیا۔ اور اگر آپ کے بتانے سے اس کی اصلاح نہیں ہوئی، اس نے اصلاح نہیں کی، آپ نے الحمدللہ اپنی ذمہ داری ادا کر دی، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی میرے بھائیوں۔ یہ تو پہلا کام ہے، لیکن ہم دیکھیں اور ذرا سوچیں اور ذرا سمجھیں کہ اس تعلق سے، اس اقدام کے تعلق سے ہم اور آپ کتنا سنجیدہ ہیں۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہمارا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا ہے، ہم پڑوس سے میں 10 سال سے رہ رہے ہیں، 20 سال سے رہ رہے ہیں، بلکہ ہماری نسلیں گزر گئی، ہمارے ابا بھی رہتے تھے، ہمارے دادا بھی رہتے تھے، اور ہم رہ رہے ہیں اور ہماری اولاد رہ رہی ہے، پڑوسی بے نمازی ہے۔ آپ کتنے بار اس کے پاس بیٹھ کر کے آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی؟ تو الا ماشاءاللہ یہ چیز نظر نہیں آتی ہے۔ ہم اس میں کوتاہ، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ وہ بیان ہوتا ہے نا، سنتے نہیں کیا؟ وہ ان کو کیا نہیں معلوم نماز پڑھنا چاہیے؟ کیا انہیں نہیں پتا ہے؟ اتنی کتابیں، اتنے درس دروس ہیں، اتنے خطبات ہیں، اتنی تقریریں ہیں، انہیں نہیں معلوم؟
یہ کافی نہیں میرے بھائی، یہ کافی نہیں میرے بھائی۔ وہ بیان سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، وہ درس و دروس میں شرکت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے کہ آپ کا پڑوسی، آپ کا مسلمان بھائی، آپ کا رشتہ دار جس غلطی میں ہے، آپ جا کر کے اچھے انداز سے اس کی رہنمائی کیجئے، اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے۔ چلو خیر، آپ نے چاہے یہ کام کیا یا نہیں کیا، وہ چھوڑیے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہم ہوں گے کہ ہم کتنا ہم اس ذمہ داری کو ہم نے ادا کیا، کتنا نہیں ادا کیے، چھوڑیے۔ لیکن آپ نے اپنے بھائی کو نصیحت کی ہو یا نہ کی ہو، اس نے اپنی اصلاح نہیں کی ہو، تو آپ کی دوسری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے عیب پر پردہ ڈالیے، اس کی برائیوں کو چھپائیے، اس کی کوتاہیوں کو چھپائیے، اس کو دوسرے کے سامنے، تیسرے کے سامنے، کسی جماعت میں، کسی مجلس میں، کسی چوراہے پر، کسی شہراہ پر، کسی عام پبلک میں نہیں آپ کو ذکر کرنے کی اجازت ہے میرے بھائیوں۔ وہ الیکشن کا موقع ہو، وہ کوئی تعلیمی ایجوکیشن کا میٹر ہو، وہ کسی اور عہدہ منصب کا موقع ہو، فلاں شراب پیتا ہے، فلاں نماز نہیں پڑھتا ہے، فلاں حرام کماتا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، اللہ کے بندو اس کی اجازت شریعت اسلامیہ ہم کو نہیں دیتی ہے میرے بھائیوں۔ اور بہت خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک تو فضیلت بیان کی ہے کہ جو مسلمان بندہ، جو مسلمان بھائی کسی برائی میں ملوث ہے تو ہمیں آپ کو اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ کیا ملے گا بھائی آپ پردہ پوشی کریں گے تو بہت بڑی چیز ملے گی میرے بھائیوں، اس کی سب کو ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ آپ اس کی عزت کو چھالو گے، اس کی برائی کو ذکر کرو گے، آپ کو نقصان ہوگا، اور آپ چھپاؤ گے، پردہ پوشی کرو گے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ کیا فائدہ ہوگا سنیے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ آج آپ کا کوئی مسلمان بھائی شراب پیتا ہے، چھپائیے اس کو، چھپائیے اس کو، اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے۔ مگر جب چھپائیں گے آپ تو آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ تعالی آپ کی برائیوں کو چھپائے گا۔ لیکن کہاں چھپائے گا؟ یہاں تو خیر چھپائے گا ہی چھپائے گا، یہاں کا اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن آپ کی برائی کو چھپائے گا، جب آپ پریشان ہوں گے میدان محشر میں اور نیکیوں کو وزن کیا جا رہا ہوگا، آپ کو تو اپنی برائیاں یاد آ رہی ہوں گی، آپ کو اپنی غلطیاں تو یاد آ رہی ہوں گی، ساری چیزیں سامنے ہوں گی۔ آپ کہیں گے میں شراب پیتا تھا، میں جھوٹ بولتا تھا، میں یہ نہیں کرتا تھا، وہ کرتا تھا، آج تو اللہ تعالیٰ مجھے سخت سے سخت عذاب دینے والا ہے، آج تو میں بچ نہیں سکتا۔ آپ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، آپ کی حالت خراب ہوگی، جہنم آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جہنم کی دہکتی ہوئی شعلے آپ کی طرف آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس وقت جب آپ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گے تو آپ تو گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ میں نے یہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برائیوں کو ان کو چھپا دے گا، نہیں لائے گا سامنے۔ تو آپ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ میں نے کچھ گناہ کیے تھے جو اس میں نظر نہیں آ رہا ہے، تو آپ نے کوئی بڑی نیکی نہیں کی میرے بھائیوں، آپ نے کوئی محنت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے، تیرے برائیوں کو، تیرے گناہوں کو، تیری غلطیوں کو تو جو تجھ کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی تھے، میں نے اس لیے چھپا دیا کہ دنیا میں تو نے اپنے فلاں مومن فلاں بھائی کی غلطی کو تم نے چھپایا تھا، بچ گئے آپ جہنم سے میرے بھائیوں۔ یہ ہے اس کی فضیلت میرے بھائیوں۔ اور اگر فضیلت نہیں حاصل کرنا ہے، اگر آپ کو نہیں لگتا ہے ارے دیکھیں گے آخرت کی بات بعد میں ہے میرے بھائیوں، تو سنیے، اگر ہم لوگوں کی عزتوں کو اچھالیں گے میرے بھائیوں، ارے اللہ کے بندو اختلاف رائے رکھیے نا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں نہ معلوم کتنی پارٹیاں لڑتی ہیں اور جیتتی ہیں اور ہارتی ہیں،
نہ معلوم کتنے لوگ الیکشن لڑتے ہیں، نہ معلوم ہے کہ عہدے کے لیے کتنے لوگ امیدوار ہوتے ہیں، کتنے لوگ کو چاہتے ہیں۔ آپ کا دل جس کو چاہے اس کو آپ سپورٹ کیجئے، آپ لوگوں سے اختلاف رائے کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کل پوچھے گا کہ آپ نے کسی کو سپورٹ کیا تھا تو کیوں کیا تھا، یہ آپ کا اللہ کا معاملہ ہے۔ کیا ضروری ہے کہ آپ کسی سے اختلاف رائے رکھیں تو اس کی عزت کو اچھالیں؟ کیا ضروری ہے کہ آپ کو کسی عہدے پر نہیں رکھنا ہے تو آپ اس کی عزت کو لوگوں کے سامنے سرے عام نیلام کرے، بازار میں بیچے اس کی عزت کو؟ کیا ضروری ہے میرے بھائیوں کہ کسی کی توہین اور تحقیر کر کے ہی ہم اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ کے بندو، اختلاف رائے کی گنجائش ہے۔ میں نے آپ کو اسی منبر سے کہا کہ آج کے اس ماحول میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں بہت سی پارٹیاں ہیں جو سیاست میں حصہ لیتی ہیں، لیکن کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جو اس ملک کو بیچنا چاہتی ہیں، اس ملک کو برباد کرنا چاہتی ہیں، اس ملک کو آگ کے شعلوں کی نظر کرنا چاہتی ہیں، مسلمانوں کو برباد کرنا چاہتی ہیں۔ ایسی پارٹیوں کا ساتھ دینا حرام اور ناجائز ہے، یہ میرا اپنا خیال ہے۔ جائیے آپ دیجئے نا، آپ سپورٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دیجئے گا، آپ اللہ تعالیٰ کے جواب دیں۔ تو میرے بھائیوں، میں کہہ رہا تھا کہ جو مسلمان بھائی کی عزت کی جو ہے کو اچھالے گا اور جو اس کی غلطیوں کو چھپائے گا نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، اے مسلمانوں، اے لوگوں، مسلمانوں کے برائیوں کے پیچھے نہ لگو، مسلمانوں کی عزتوں کے پیچھے نہ لگو۔ یہ عزت جانتے ہو کتنی بڑی عزت ہے؟ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ایک بار نہیں دسیوں بار، کہ جب نبی علیہ السلام مکہ سے نکلے اور خانہ کعبہ اور مکہ کو دیکھا اپنے حسرت بھری نگاہوں سے، تو آپ نے اس موقع سے ارشاد فرمایا تھا، اے خانہ کعبہ، اے اللہ کا گھر، تیری حرمت اور تیرا تقدس تو دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ تجھ سے بڑی چیز دنیا میں کیا ہے؟ تجھ سے بڑی مقدس جگہ دنیا میں کون سی ہے؟ بیت اللہ سے بڑھ کر کے کوئی جگہ دنیا میں ہے؟ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ دنیا کا سب سے مقدس ترین جگہ وہ بیت اللہ کی جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ تعمیر ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا، اے بیت اللہ، اے اللہ کے گھر، اے خانہ کعبہ، تیری حرمت تو دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ ہے، لیکن ایک مومن کی عزت کی حرمت اور اس کا تقدس تجھ سے زیادہ ہے۔ کتنا بڑا ہے میرے بھائی، خانہ کعبہ کا نام لیتے ہیں تو ہمارے اندر کیسی روحانیت آتی ہے میرے بھائی۔ مومن کی عزت تو اس سے بڑھ کر ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلمانوں کی غلطیوں کے پیچھے نہ پڑو۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ ہم سب کو معاف کرے میرے بھائیوں۔ اس روئے زمین پر ایسے بہت سارے بھائیوں سے میری ملاقات ہوتی ہے، وہ اللہ کہتا ہوں شاید کبھی کسی کی تعریف سن لوں سوائے برائی کے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ دن اور رات لوگوں کی برائیاں کرنے کا انہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے، ہر چند کی ان کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کی جائے، ان کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جائے، ان کی بات کو کاٹنے کی کوشش کی جائے، مگر آدمی اسی میں دن رات پڑا رہتا ہے۔ صبح کرتا ہے تو برائی، شام کرتا ہے تو برائی، دوپہر کرتا ہے تو برائی، دن کرتا ہے تو برائی، رات کرتا ہے تو برائی، مسجد میں آتا ہے تو برائی، مسجد سے باہر جاتا ہے تو برائی۔ یہ مسلمان کی حرمت اور مسلمان کی عزت اور مسلمان کی اس سے کھلواڑ میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو میرے بھائیوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سن لو، اگر مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے پڑو گے تو اللہ تبارک و تعالی تم کو اس دنیا میں رسوا کر دے گا، گرچہ تم اپنے گھر کی چہار دیواری میں بند رہو گے۔ اور یہ تو بات ہے اس کی، کس کی؟ جب مسلمان کے اندر وہ عیب موجود ہو، وہ شراب پیتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، وہ رشوت لیتا ہے، وہ سود کھاتا ہے، جب یہ برائی موجود ہو تب۔ اور اگر برائی ہی موجود نہیں ہے، اللہ رحم کرے، اور معاملہ یہی 90% کا معاملہ ہے کہ 90% جو یہ باتیں ہوتی ہیں برائی موجود نہیں ہوتی ہے۔ اور اتنی بڑی بڑی تہمت، زنا تک کی تہمت، لا حول ولا قوت الا باللہ،
زنا تک کی تہمت لگاتے ہیں لوگ. اور اللہ رب العزت نے کہا ہے لوگوں، یہ جو لوگ لوگوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، عورتوں سے منسوب کرتے ہیں، یہ 4 گواہ کیوں نہیں لاتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے 4 گواہ عینی شاہد لے کر کے آؤ، ورنہ ان کو جو ہے کیا نام ہے کوڑے مارے جائیں گے. اللہ کے یہاں یہی مجرم ہے میرے بھائی. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جانتے ہو؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے فاسق ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے فاسق ہے. دوسری بات ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. یہ جو تہمتیں لگاتے پھرتے ہیں میرے بھائیوں، اور کوئی بات نہیں، کوئی معاملہ نہیں. انسان کو چھوٹا کرنے کے لیے، انسان کو ہلکا کرنے کے لیے، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو بڑا کرنے کے لیے انسان کی عزت اچھالی جائے، انسان کی عزت اچھالی جائے میرے بھائیوں. تو اللہ کرنے کا یہ فاسق لوگ ہیں اور ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں فاسق ہیں ایسے لوگ میرے بھائیوں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. 2 لفظ ہے اس حدیث میں، کفا بالمرء اثما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ سنے اس کو آگے بڑھا دے. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ سنے اس کو آگے بڑھا دے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. مومنوں کوئی خبر آئے، کوئی بات آئے تو تحقیق کر لو، تحقیق کر لو. جب بات جاتی ہے کہ بھائی کس نے کہا، کیسے پتا چلا، نہیں اسے سنا ہے، وہ بازار میں گیا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے اور تمہارے لیے ناپسند کر لیا ہے قیل اور قال کو. ایسا کہہ رہے، ویسا کہہ رہے، ویسا کہہ رہے. کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. میرے بھائیوں، یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے. اللہ کے بندو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، سونا نہ ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن آئے گا بہت ساری نمازیں لے کر کے، بہت سارے روزے لے کر کے، بہت سارے ذکر و اذکار لے کر کے، بہت سارے تسبیح و تحلیل لے کر کے، صدقہ خیرات لے کر کے. اس کی عزت اچھالی ہوگی، اس کو گالی دیا ہوگا، اس کی غیبت کی ہوگی، اس کی چغلخوری کی ہوگی، اس کی توہین کی ہوگی. یہ سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے یہاں دعویٰ کریں گے اللہ اس نے میرا حق مارا تھا. رب العالمین اس کی نیکیوں کو اٹھا کر کے ان سارے لوگوں کو دے دے گا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، مگر دعویٰ کرنے والوں کا دعویٰ ختم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو اٹھا کر کے اس پر لا کر کے جہنم میں ڈھکیل دے گا. اس لیے ابن ابی دنیا نے اپنی بہت پیاری کتاب ذم الغیبۃ والنمیمہ ایک کتاب لکھی انہوں نے. اس میں انہوں نے سلف سے ایک نقل کیا ہے میرے بھائیوں. کہتے ہیں ادرکنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في الكف عن اعراض الناس. ہم نے بڑے صحابہ تابعین سے ملاقات کی، بہت صحابہ تابعین سے ملاقات ہوئی تو ہم نے یہ دیکھا صحابہ تابعین کو کہ لوگوں کی نمازوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لوگوں کے روزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. یہ نمازی ہے، روزہ والا ہے، پیر جمعرات کا رکھتا ہے یا 20 کا رکھتا، ماشاءاللہ یہ روزہ، یہ تہجد گزار، نہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے. اس میں نیکی نہیں سمجھتے تھے میرے بھائیوں. سلف جو ہے نیکی سمجھتے تھے الکف عن اعراض الناس، لوگوں کی عزتوں سے اپنی زبان کو روک لینا، اس کو نیکی سمجھتے تھے. نماز پڑھ لینا تو بڑا آسان ہے نا، روزہ رکھ لینا تو بڑا آسان ہے میرے بھائیوں. اور اگر تھوڑا سا ہم سمجھ لیں اور تھوڑا سا اپنے ذہن کو میرے بھائیوں جھجھوڑے تو بس یہ سمجھ میں آئے گا کہ شیطان ہم کو گمراہ کر رہا ہے. آخر لوگوں کی عزتوں کو اچھالنے سے ہم کو کیا ملے گا میرے بھائی؟ کیا ہم کو حاصل ہوتا ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اور اگر یہ عزت اچھالنا کہیں عہدیداران کے تعلق سے ہو، کہیں علماء کے تعلق سے ہو، کہیں ائمہ کے تعلق سے ہو تو وہ اتنا اور خطرناک ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام مالہ وعرضہ ودمہ. اے لوگو، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر خون، اس کی عزت اور اس کا مال حرام ہے. آپ کسی مسلمان کا مرڈر کرو گے؟ نہیں کرو گے، کتنا بڑا گناہ ہے. آپ کسی مسلمان کا مال چھینو گے؟ نہیں چھینو گے. یہ چوری ہے، ڈکیتی نہیں جائز ہے.
تو ایسے جیسے چوری ڈکیتی ہے مال پر حملہ کرنا، جیسے چوری ڈکیتی ہے جان پر حملہ کرنا، ایسے چوری ڈکیتی ہے انسان کی عزت پر حملہ کرنا، اس کی عزت کو جو ہے نیلام کرنا۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، میرے بھائیوں معراج کا ایک واقعہ ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو آپ کو جنت کے مناظر دکھائے گئے، جہنم کے مناظر دکھائے گئے، جنت میں لوگ کیسے خوش ہیں، کیسے ان کو نعمتیں دی جائیں گی، اور جہنم میں ایک منظر آپ نے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر، بخاری وغیرہ کی روایتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر ہوا تو دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کے ناخون بہت بڑے بڑے ہیں، بہت بڑے بڑے ناخون، تانبے کے ناخون ہیں، بڑے بڑے ناخون ہیں۔ آج کچھ لوگ یہاں دنیا میں ہی اپنے ناخون بڑے کر لیتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے، اگر یہاں دنیا میں ناخون بڑے کرو گے تو یہی ناخون آخرت میں تمہارے ہی خلاف کھڑے ہوں گے۔ ناخون کا بڑا کرنا جائز نہیں، نہ چھوٹی انگلی کا نہ کسی اور انگلی کا۔ 40 دن سے زیادہ ناخون ہم نہیں رکھ سکتے ہیں میرے بھائیوں، 40 دن میں ایک بار ناخون کو کاٹنا ہی کاٹنا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحرید کر دی ہے، نہ انگوٹھے کا رکھنا جائز ہے، نہ اس کا رکھنا جائز ہے۔ اور بہت گندے لوگ ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں، ان کی ذہنیت کیا ہے میرے بھائیوں، گندگی اپنے اندر سمیٹتے ہو۔ بہرحال ان کے ناخون بہت بڑے بڑے، اور تانبے کے ناخون، لوہے کے ناخون، وہ اپنے چہروں کو اس بڑے ناخون سے نوچ رہے ہیں، سینوں کو نوچ رہے ہیں، اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں، چھلنی کر رہے ہیں۔ آپ منظر کو ذرا گہرائی میں جا کر کے تصور کیجئے، ناخن بڑے بڑے دیں اور آپ کھینچے اپنے چہرے کو، اپنے گال کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے سینوں کو، وہ نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر کے دہل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا، جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے ناخن سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنے ناخن سے اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے کہا، ہؤلاء الذین یقعون فی اعراض الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں پر حملہ کیا کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں کو نیلام کیا کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتے تھے، اور ہر انسان کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جہاں تھوڑا سا کسی سے اختلاف ہوا، جہاں تھوڑا سا کسی سے اختلاف رائے ہوا، جہاں تھوڑا سا کسی سے ہٹے، بس اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا کا سب سے گھٹیا ترین انسان ثابت کر دے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہماری غلطیوں کو معاف کرے، اللہ تعالی ہماری نمازوں عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حقوق العباد کے تعلق سے سنجیدہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں لوگوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کی بے عزتی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکریم ملک الرؤوف الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم عليك باعدائك واعداء الدين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم احفظنا من كورونا ومن قرون ومن جميع سيء الأسقام، اللهم احفظنا من جميع سيء الأسقام۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔